اسی سال حج کرنے کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گئے ہوئے تھے۔ ہاں، جب آنے کی رات آئی نا واپسی کی، تو جو آپ کے ساتھی تھے کہنے لگے حضرت چلیں شاپنگ کر لیں، کچھ سامان خرید لیں یادگار کے طور پہ۔ آپ کہنے لگے جاؤ تمہیں سامان خریدنا ہے خرید لو۔ ہاں، بختیار کا اپنا ماننا یہ ہے یہ آج آخری رات ہے، کعبے کے صحن میں بیٹھ کے گزاروں گا، خدا جانے دوبارہ یہ حرم دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ کہہ کے حرم شریف میں عبادت کے لیے بیٹھ گئے۔ رات کے دوپہر 2 حصے گزر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس سال کتنے حج کرنے لوگ آئے ہیں؟ ایک کہنے لگا 2 لاکھ لوگ آئے ہیں۔ اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ تو ایک فرشتہ کہنے لگا اس بار اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا آخر اس بار اللہ نے سب کا حج قبول کیسے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک ایسا بھی حاجی ہے جو حج کرنے نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے میرے دل میں حسرت جاگ گئی، ایسا کون ہے جو چل کے مدینے تک نہ آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہ کیا، اور اس کے آئے بغیر اس کی برکت سے اللہ نے 2 لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ اٹھے فرشتوں کے پاس گئے، اس کا پتہ بتاؤ کہ کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے بتایا بغداد کی جا کر کے شہر کے قریب فنا بستی میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہنے لگے چلے گھر؟ آپ فرمانے لگے گھر بعد میں جاؤں گا، رب کے محبوب بندے کی زیارت پہلے کر کے آؤں گا۔ آپ نے سفر کیا اور اس بستی میں پہنچے جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کے نام بتایا، اس نام کا کوئی شخص آپ کی بستی میں ہے؟ لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ کہا آپ اس سے ملو گے؟ اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا سنا آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے لوگوں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، اسے گالی نہ دو۔ کہا حضرت جی بات گالی کی نہیں، یہ وہ بدبخت ہے جو منظوری کے باوجود نہ گیا، اسے گالی نہ دے تو کیا کہے؟ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس کے گھر کا پتہ پوچھ کے دروازے پہ گئے، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا دروازہ کھولو تم سے ملنے آیا ہوں۔ رونے کی اندر سے آواز آئی۔ اس جانے والے حاجی نے کہا تھا کہ محترم دروازہ نہیں کھول سکتا، اگر دروازہ کھولوں گا بستی والے تانے دیتے ہیں، میرے بچوں کو گاؤں والے گالی دیتے ہیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجئے، بتائیے بات کیا ہے؟ آنے والے نے کہا مجھے نہیں جانتے ہو، مجھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے، تم سے ملنے کی غرض سے حرم شریف سے تمہارے گھر آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا حضرت بس آپ کو آنے کی اجازت ہے، کوئی اور اندر نہ آئے۔ آپ نے کہا وعدہ کرتا ہوں اکیلا آؤں گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسی آپ کے کہنے پر دروازہ کھولا گیا، آپ اندر گئے، اس کے قدم چومنا چاہتے تھے، اور یہاں چیخ نکل گئی، کہنے لگا حضرت میں پاپی ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ میرا قدم کیوں چوم رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ بختیار کاکی کہتے ہیں بتا تو صحیح کون سی نیکی کر کے گھر میں بیٹھا ہے، کون سی عبادت تو نے کی ہے جس کے بدلے میں اللہ نے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے؟ اتنا سننا تھا، چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتا حضرت جی یہ بات دوبارہ مت کہہ دینا، ابھی تو گاؤں والے گالی دے رہے ہیں، پھر گھر میں آ کے ماریں گے، یہ کیسی بات آپ نے کر دی ہے؟ آپ فرماتے ہیں سن، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، خدا نے تیری برکت سے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، رو کے کہتا حضرت واپس چلے جائیں، میری بستی میں کسی کو یہ بات نہ بتانا کہ اللہ نے میرے اس عمل کے بدلے میں، میرے اس نیکی کے بدلے میں، میرے حج کے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے۔ اس نے قسم دے کر کے واپس کیا، مگر خیال تھا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حج کو بھی نہیں گیا، میرے بدلے میں، میرے صدقے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگی ہے، خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں۔ عجیب منظر تھا، ایک بادل مدینے کی زمین سے اٹھا اور غلام کے آنگن میں برسا، اور نور کی برسات میں جو چاند چمکا تھا، دنیا عبداللہ کا لادلا کہتی ہے، فاطمہ کا بابا کہتی ہے، جیسی وہ چاندنی چھٹی ہے، حضور کا جلوہ سامنے تھا، غلام بستر سے اٹھا، قدم پکڑے، مدینے والے آنے کی زحمت کیسے کی ہے؟ حضور اشارہ کر دیتے میں اڑ کے آ جاتا، مصطفیٰ فرماتے ہیں تو نے حج جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ میری بیٹی کے قدموں پہ لوٹا دیا، اور جب بختیار کاکی نے بتایا تجھے یقین نہیں آ رہا تھا
سن اس کی بات کی گواہی دینے مدینے سے محمد چل کے خود تیرے گھر تک آ گیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد یا رسول یا رسول. تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ شریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ یا عشق تیرے سستے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. کیا کہنے ماشاء اللہ. کیا یہ عشق کی آگ لگی ہے ہمیں؟ تو کبھی ہم اٹھ کے روئے تو کبھی بزنس کے لاس پہ روئے, کبھی ہم روئے تو کسی نقصان پہ روئے, کبھی ہم روئے تو فصل کی بربادی پہ روئے, کبھی ہم روئے تو اپنی کھیتی کے نقصان پہ روئے. تو یار کبھی اٹھ کے مدینہ شریف کی یاد میں رو لیا کر, کبھی حضور کے مدینے کی یاد میں رویا کر. خدا کی قسم جس دن یہ عشق پیدا ہو گیا نا, کھلی آنکھوں سے تجھے مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا, حضور کا دیدار گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا. ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بن دے کے حضور سے عشق کیا, جنہوں نے بن دے کے حضور سے پیار کیا. اگر ایسے عاشقوں کی کہانی بتاؤں تو رات چھوٹی پڑ سکتی ہے لیکن باتیں مکمل نہیں ہو سکتی. ہاں زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. عشق کرو حضور سے جوانوں, حضور مجاہد ملت کا یہی پیغام اپنے دل میں رکھو. ہاں عشق کرو. کچھ بستیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں جاؤ تو عشق کی مہک خود بخود آنے لگتی ہے. ہاں کبھی دھام نگر شریف جاؤ تو ایسا لگتا ہے جیسے عشق کا لوبان سلگ رہا ہے. اللہ قسمت ساتھ دے دے تو امام احمد رضا کی تربت انور پہ جاؤ, عجیب ہی خوشبو نکلتی ہے آپ کے مزار پر انوار سے. ہاں یہ عاشقوں کے ٹھکانے ہیں, یہ عاشقوں کے ٹھکانے ہیں جن پہ مصطفیٰ نے خاص کرم فرمایا ہے. اور کبھی مراد آباد آنا ہو جائے, حضور صدر اللہ فاضل کی چوکھٹ پہ آ جاؤ, آ کے دیکھو ان کی چوکھٹوں پہ. خدا کی قسم یہ وہ بارگاہیں ہیں جہاں پہ ظاہر بھی سوارے جاتے ہیں, باطن بھی سوارے جاتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں اللہ ماشاءاللہ خام خائیں رہ گئے ہیں. آج سیدھے سادے لوگوں کا پیر بن کے لوگوں نے ایمان لوٹنا شروع کر دیا, حق ہے ایمان لوٹنا شروع کر دیا. ہاں اللہ معاف فرمائے. کتنوں کے تو ایسے امروہہ میں ہمارے ایک جماعت ہے, امروہہ میں وہ کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں. سوچ تو صحیح, میرا نبی اگر مصلی پہ کھڑا ہو اللہ آیت نازل فرما دے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ماشاءاللہ محبوب سے رب کہہ رہا, محبوب قیام کر مگر زیادہ لمبے نہ کر. محبوب کے اتنے لمبے قیام کہ رب خود فرمایا محبوب کچھ حرام بھی کر لے. تو جب پیغمبر جن پہ قرآن اترا, جن پہ نماز اتری, اگر ان کو نماز معاف نہیں تو اس دو ٹانگوں کے جانور کو نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ کتنی سادہ دل قوم ہے یہ. ہم ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے. خدا را پیر تلاش کرو نا تو ایسا تلاش کرو جس کی نظر جیب پہ نہ ہو, مرید کے دل پہ ہو. جیب والا ڈھونڈو گے یہی مر کے رہ جاؤ گے, دل والا ڈھونڈو گے ادھر ہاتھ میں ہاتھ آئے گا, ادھر رشتہ مدینے والے سے جڑ جائے گا. ہاں قربانی کرتے ہیں نا بقرعید پہ لوگ, بولو آپ سے جانور کا پیسہ لینے نہیں آیا, صرف بتائیے قربانی کرتے کہ نہیں؟ تو قربانی کا جانور کتنا چھان پھٹک کے لاتے ہو. ناک دیکھیں گے, کان دیکھیں گے, آنکھ دیکھیں گے, یہ قربانی کا جانور. اور جب پیر بناتے ہو تو آنکھیں بند کر کے, نہ سوچے نہ سمجھے. بہت پہنچا ہوا ہے تصور میں نماز پڑھ لیتا ہے. تصور میں نماز آتی ہے, تجھے تصور میں کھانا نہیں آتا. چھ ٹائم نکل لیا, حرام حلال کی تمیز نہیں, اور کھاتا چلا جا رہا ہے. نماز کے بعد تصور میں پڑھ لی. اگر نماز تصور میں پڑھ رہا تو کھانا بھی تصور میں کھانا. اگر 3 دن میں مکھی نہ بیٹھنے لگے منہ پہ تو پھر نام بدل دینا. ہمیں پتا بیٹے تمہارے پاس روحانیت نہیں, یہی روٹی کی طاقت ہے.
روحانیت ان کے پاس تھی جنہوں نے ساتھ ساتھ انفاقہ کیا، لیکن خدا کی قسم دنیا جانتی ہے ساری نماز انہوں نے کھڑے ہو کے ادا کی۔ ہاں، ایسی جماعت سے بچیے اور اس جماعت کے پاس جائیے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہو، باطن کو بھی جانتا ہو۔ وہ جماعت اللہ والوں کی جماعت ہے، اور ایسے لوگ اسی جماعت میں ملیں گے جس جماعت کا تعلق ہماری بریلی شریف سے ہوگا۔ ہاں، ٹنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، جس کا تعلق بریلی سے ہوگا اسی جماعت میں اللہ والے ہوں گے، اللہ والے ہوں گے۔ اسد بھائی، کچھ لوگوں کو حیضہ ہوا تھا تاج الشریعہ کے دور میں، تاج الشریعہ کے دور میں کچھ لوگوں کو حیضہ ہوا۔ ہاں، بعد میں تو ہوا ہی ہوا، ان کے سامنے ہوا، اور وہ حیضہ کیا تھا میں بتاؤں۔ کچھ لوگوں کو زیادہ قابلیت ہو جاتی ہے تو پھر انہیں بھی حیضہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہوا کیا، جب آپ کو قاضی القضات فی الہند کہا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے، اور جو دیکھ نہیں پاتا اس کی طہارت مکمل نہیں۔ یہ اعتراض تھا کچھ لوگوں کا، لیکن حیرت ہوتی، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، کہ جی ان کی طہارت بھی کامل نہیں۔ اس کا جواب بھی مل گیا۔ بریلی پاکستان کا ایک آدمی حضور تاج الشریعہ سے مرید ہو گیا، تو کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نا، اپنے پیر کو دوسرے کے پیر پہ فوقیت دینے کی۔ ایک سبق یاد رکھنا، یہ غلام دے کے جا رہا ہے، اپنے پیر کو چھوڑنا مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑنا مت۔ ہاں، اگر کسی کا پیر غلط بھی ہے تو تم اسے مت کہنا، اس لیے کہ تم اس کے برے کو برا کہو گے، وہ بدلے میں تمہارے اچھے کو برا کہے۔ میں ہاتھ ملانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہاری وجہ سے اگر کسی نے ہمارے مرشد کو گالی دی تو اس کے پیر کی ساتھ پوچھتے بھی میرے مرشد کے سر کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری وجہ سے ہمارے مرشد کو گالی دے، تو کسی کے پیر کو چھیڑنا مت، اپنے پیر کو، اپنے پیر کو، سارے بولے اپنے پیر کو چھوڑنا مت۔ انصاف کی بات کرنے لگا ہوں تو مرید ہوا ایک پاکستان میں، دوسرا کہنے لگا وہ کس کے مرید ہو گئے؟ ان سے مرید ہوتے ہو، پہلی بات تو یہ کہ وہ دوپٹہ اور کپڑے پکڑوا کے مرید کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر ان سے ملنے کا موقع ہو، دل کرے تو کبھی مل بھی نہیں سکتے۔ اور بتا یار، جسے بھیڑ میں یہ پتا نہیں کون مرید کہاں ہو رہا ہے، تو پھر اس سے فائدہ کیا؟ جب وہ یہاں نہیں پہچانے گا تو قیامت میں کیسے پہچانے؟ اس کے دماغ میں بات ڈالی نا تو اس کی بھی سمجھ میں آ گئی، یار بات تو صحیح کہی، مگر وہ چکر میں تھا کوئی فصلانہ پیر مل جائے، کوئی سالانہ پیر مل جائے جو خود 6 مہینے پہ گھر ٹہلنے آئے، بن بلائے چلا آئے۔ قیم کی چیزیں تو محنت سے ملا کر، ہیرے سمندر کی تہ میں ملا کرتے، سمجھ رہے میری بات؟ تو وہ اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بات سچ گئی ہے، بھائی پیر بدل لیتے ہیں، پھر کہ چلو تم ہی پیر بتاؤ، کل دیکھیں گے کدھر جانا ہے، جدھر لیٹا نا اللہ اکبر، آنکھ لگی خواب میں میرے تیرے مرشد حضور اختر رضا خان تاج الشریعہ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، فرمانے لگے کہو پیارے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیا تو پہچانیں گے کیسے؟ آپ فرماتے سن، تو جس جگہ بیٹھا تھا وہ جگہ فلاں تھی، اور جو تیرے بائیں جانب تھا اس کا نام یہ تھا، جو تیرے داہنی جانب تھا اس کا نام یہ تھا، جو تیرے آگے بیٹھا تھا اس کا نام یہ تھا، جو تیرے پیچھے بیٹھا تھا اس کا نام یہ تھا۔ رہ گئی بات پہچان لینے کی، آپ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی بھیڑ ہے، وقت آنے دے، قیامت میں آواز دے گا، جہاں سے آواز دے گا، رضا بغی سے ہاتھ پکڑ کے کون سا راز ہے؟ تو اس عاشق نے کہا تھا تمہیں کیا بتاؤں، برسوں کے بعد تڑپنے کے بعد میں حضور کے روزے پہ پہنچا، اور جب گنبد خضرا کی سنہری جالیاں دیکھی، وہاں روکنے والے کھڑے تھے، متوع کھڑے تھے، مگر عشق جوان تھا،
میں بوڑھا تھا مگر گنبد خضرا کی سنہری جالی دیکھی برداشت نہ کر سکا. میں نے چھلانگ لگائی, جالی تھام لی. وہاں جو متوع کھڑا تھا اس نے, اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, اس نے شرک کہہ کے اتنی تیز لاٹھی ماری کہ اس کے درد سے میں بے ہوش ہو کے جب گرا گنبد خضرا کے آگے, کہتا بس آنکھ بند ہونی تھی, مقدر روشن ہو گیا تھا, مقدر روشن ہو گیا. کہا چچا بتا تو صحیح ہوا کیا؟ اس نے کہا آنکھ لگی تو خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے, حضور تشریف لے آئے. کہا میرے ہاتھ میں اتنا درد تھا کہ میں اس کی شدت سے بے ہوش ہو کے گرا, لیکن خواب میں حضور آئے. میں کیا دیکھتا ہوں, وہ کملی والا آقا, وہ محبوب, میرا محبوب اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھا ہے. میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا, حضور مسکرا رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے دیکھا آپ کی جالیوں تک پہنچنے کے لیے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا لگا, جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا. مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا تھا عاشق پریشان کیوں ہوتا ہے, محبوبوں تک پہنچنے کے لیے ڈنڈے کھانے پڑ جایا کرتے ہیں. عاشق وہ ہوتے ہیں جو دکھ اٹھا لیتے ہیں, محبوب کے قدموں تک پہنچایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو کہا پھر آنکھیں, اس نے کہا اس وقت میں نے حضور کو دیکھا تھا, اس وقت حضور کو دیکھا تھا, بس تب سے میرے دل میں یہی ہے آنکھیں بند کرے رہے, پتہ نہیں کب مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے, کب حضور تشریف لے آئے. یہ میرے حضور کا عشق ہے جوان. اور ہم کدھر بھٹک رہے ہیں, ہم کہاں ہیں, ہم کس کی تلاش میں ہیں. یہ 4 دن کی زندگی ہے, 2 دن گزر گئے 2 باقی ہیں. جس طرح دن کے 3 حصے ہوتے ہیں, ایک صبح کا وقت, ایک دوپہر کا وقت, ایک شام کا وقت. صبح میں سورج چڑھتا ہے, دوپہر آتے آتے ٹھہر جاتا ہے, شام ہوتے ہوتے ڈھلنے لگ جاتا ہے, شام ہوتے ہوتے ڈھلنے لگ جاتا ہے. ہاں جوان, کسی کی زندگی کی سورج کا طلوع ہے, کسی کا زوال ہے, اب کسی کا غروب ہونے والا ہے. بس وقت دور نہیں ہے کہ شام ہونے والی ہے اور کبھی آنکھ بند ہو سکتی ہے. زندگی حضور کے نام کر دے, اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے نام کر دو. خدا کی قسم مرو گے نا تو پھر ضرورت نہیں کوئی تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے. نصیب والا ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھیں, لیکن عشق کا سودا دل میں لے کے مر جا, قبر میں بعد میں پہنچے گا, مدینے والا تیری قبر کو پہلے روشن فرما دے گا, پہلے حضور روشن فرما دیں گے. اور خدا کی قسم ان سے سچا محبوب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں کتنوں کے یاروں نے وعدے کیے جھوٹے کر دیے, کسی کے یار نے وعدہ کیا رسوا کر دیا. اس نبی پہ قربان نہ جائیں جس کے نام پہ گریبان پکڑا جائے تو تسلی دینے کے لیے مدینے سے خود چلا آتا ہے. اور کوئی اتنا سچا محبوب ہو تو دکھاؤ, اٹھاؤ تاریخ مراد آباد کی. علامہ کافی کفایت علی رحمت اللہ تعالی علیہ, جب آپ کو قید کے اندر ڈالا گیا تو کہا گیا فتویٰ واپس لے لو. آپ نے کہا تھا یہ تمہارے گھر کی کتاب نہیں, یہ مصطفیٰ کے در کی کتاب ہے. ہاں زمانہ بدل سکتا ہے, نظام مصطفیٰ نہیں بدلا کرتا. اٹھانے کے بعد جیل میں ڈالا, علامہ کافی کو جیل کے اندر ڈالا گیا. کہا آپ بھی فتویٰ بدل دو. فرمانے لگے نہیں یہ مصطفیٰ کا قانون ہے, بدلا نہیں جائے گا. آپ کو جب آپ سے کہا گیا نہیں بدلو گے فتویٰ, کہا نہیں. کہا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. جب سزا کی باری آئی وہ یار سوچ بھی نہیں سکتے ہو, آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا. پریز جسے استری کہتے ہیں وہ گرم کی گئی, آپ کی ننگی کمر پہ لگائی گئی, جس سے آپ کے بدن کی کھال چلی, اس سے خون بہنا شروع ہوا. درد کی شدت تھی. رات کو جب لیٹے ہیں میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آتے ہیں. جیسے حضور خواب میں آئے ہیں علامہ کافی رونے لگ جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے کافی بتا تو صحیح درد کی وجہ سے رویا ہے. کہا نہیں حضور درد کی وجہ سے نہیں رویا. کہا پھر چلنے کی وجہ سے رویا. کہا نہیں حضور چلنے کی وجہ سے بھی نہیں رویا. کہا پھر کس لیے رویا. کہا اس وجہ سے رویا ہوں, اگر پتا ہوتا آپ کا دیدار یہاں ہوگا تو کافی چھٹا نہ بلکہ پہلے ہی دن جیل میں آ جاتا تاکہ مصطفیٰ کا دیدار جلدی سے جلدی ہو جاتا. آج بندہ کہتا ہے میں مسجد نبی گھوم کے آیا, دل نہیں لگا. وہ دل کون سا لے کے گیا تھا مجھے بھی بتا. کہیں حج کرنے گیا تھا, کسی کا کلیجہ نچوڑ کے تو نہیں گیا تھا. حج کرنے کسی کی جائیداد ہڑپ کے تو نہیں گیا تھا. مجھے بتا تو صحیح, جب ان کی گلیوں میں گیا تھا تو کسی کو ستا کے تو نہیں گیا تھا. بتا
خدا کی قسم وہ تو قدم اٹھنے سے پہلے غلاموں کو قبول کر لیتے ہیں. ہاں قدم اٹھنے سے پہلے غلاموں کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں ہوا کیا ہے؟ ہم لوٹ کے آ گئے جیسے گئے تھے ویسے ہی ہیں. کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی تبدیلی نہیں آئی. اللہ اکبر. وہ بھائی ان کے نام پہ کبھی گریبان پکڑوا کے دیکھ, پھر دیکھ تسلی دینے کے لیے حضور خود آئے. اور کبھی ہم نے سودے نہ کیے. دنیا مجاہد ملت کو سلام کہتی ہے اور صبح قیامت تک سلام کرتی رہے گی. مجھے بتا تو صحیح, کیا انہوں نے ڈھول بجایا تھا؟ کیا انہوں نے تاشے بجائے تھے؟ کیا انہوں نے قوالیوں کی محفل میں ڈانس کیا تھا؟ کوئی مجھے بتائے تو صحیح. میرے مجاہد نے پوری زندگی مصطفیٰ کی عظمت میں پہرے دیے تھے. ہاں پوری زندگی پہرے دیے تھے. اور عجم کی زمین سے لے کر کے عرب کی زمین تک مصطفیٰ کی عظمتوں پہ پہرے دیتے رہے. اور اٹھا کر کے عربی حکومت نے جب قید میں ڈالا تھا تو اس وقت جو قید تھی وہاں کی چھت والی جیل نہیں تھی, بلکہ ایک احاطے کے اندر بغیر چھت کی زمین پہ چھوڑا گیا تھا. اور یہ تو تیری اپنی زمین ہے. اس مٹی کی یہ خاصیت ہے, دھوپ پڑتی ہے تو گرمی کھینچ لیتی ہے, سردی باہر نکالتی ہے. لیکن یہ عرب کی زمین کی خاصیت ہے, جب اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو جتنی تیز دھوپ آتی ہے اس سے زیادہ دوگنی تیز گرم زمین ہوتی ہے. جب مجاہد ملت کو اس زمین پر قیدی بنا کے رکھا گیا تھا, اللہ اکبر, پیروں میں بیڑی ہاتھوں میں ہتھیلی تھی. میرے مجاہد کے ماتھے پر ندامت کا پسینہ نہ تھا. کسی نے کہا تھا مجاہد الفاظ بدل تو چھوڑ دیے جاؤ گے, انداز بدل تو چھوڑ دیے جاؤ گے. حج کرنے آئے ہو, اپنے مقصد سے تعلق رکھو, بلا وجہ کی بحث نہ کرو. تو مجاہد ملت نے کہا تھا یہ مجاہد پوری زندگی بدن کی کھال بھی اتر جائے مصطفیٰ کی عظمت پہ پہرا دینا نہیں چھوڑے گا. کہا رہ گئی قید کی بات, کہا مجھے فخر ہے اگر جیل بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کے مدینے کی جیل ملی ہے. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, زندہ باد, زندہ باد. یا علی, یا علی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. جان دے دو وعدے دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اور سائلو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام. سارے بولیں کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور پھر دیکھ پوری زندگی پہرے دینے والے کو میرے نبی نے کتنا نوازا. آج بندہ پوچھتا کوئی عمل بتا دو جس سے حضور کی زیارت ہو جائے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کی عزت پہ پہرا دینا تیرا کام ہے, اور کھلی آنکھ سے جلوہ دکھانا مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے. ہاں سب سے چھوٹا عمل ہے ان کے نام پہ, ان کی عظمتوں پہ پہرے دو. ہاں ان کے نام پہ کبھی پتھر کھا کے دیکھ, خدا کی قسم زخم پہ ہاتھ رکھنے مصطفیٰ خود آئیں گے. وہ قید میں, اور کئی سارے علماء حضور کی زمین پہ, کئی سارے علماء. ایک عالم دین نے خواب دیکھا, گنبد خضرا کے سامنے دسترخوان بچھا ہے, علم والے مہمان بن کے بیٹھے ہیں, حضور میزبانی فرما رہے ہیں. سب کے آگے حضور کے دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں, سب کھا رہے ہیں. لیکن اس نے کہا سب اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے, میں نے دیکھا مجاہد ملت کو مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے. اللہ اکبر. انہوں نے اپنوں کے ناز کیسے اٹھائے, کیسے نخرے اٹھائے انہوں نے اپنوں کے. آج ہم دیکھیں ہماری زندگی کہاں ہے. ہم نعرے لگاتے ہیں, کبھی ان کا اصول اپنایا. شرم آنی چاہیے, لوگ مجاہد ملت کا نعرہ بھی لگائیں اور وہابیوں میں جا کے بیٹیاں دے کے بھی آ جائیں, لے کے بھی آ جائیں. غیرت آنی چاہیے. بندہ کہتا ہے کہ جنت چاہیے حضور سے. مجھے بتا حضور سے اگر جنت چاہیے تو ان کے دشمنوں سے دوستی کیسی؟ سب کا عقیدہ یہ ہے حضور دیں گے, تو پھر ان کے مخالفوں سے محبتیں کیسی؟ یار مر جانا تک مذہب کے دسترخوان پہ لقمہ نہ اٹھانا. ہاں مر جانا, کبھی استاد کے دروازے پہ جا کے ایک گھونٹ پانی کا نہ پینا. خدا کی قسم یہاں پیاس لے کے مر جا, آپ بند کرنے کی دیر ہے, مصطفیٰ حوض کوثر کے جام لے کے آ جائے.
تیری سمجھ میں بات نہیں آتی. کہتے ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہتے, انہیں بھی کچھ نہیں کہتے, تو بہت بڑا اصلاح پسند آدمی ہے. کہتا نہیں جی ہمیں فساد نہیں پھیلانا, مجھے بتا تو صحیح اگر فساد اس کا نام ہے. اٹھا تاریخ مدینہ شریف کی, حضرت سمیہ کی تاریخ اٹھا. جس دن میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا, ابو جہل کو پتا چل گیا سمیہ نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. اس نے حضرت سمیہ کو قید کیا, ظلم کی انتہا کر دی, کوڑے برسائے گئے. لیکن جب بھی کوڑا لگتا تھا زبان سے یا محمد کی صدا نکلا کرتی تھی. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر وہ چاہتی تو ایمان چھپا کر کے کوڑوں سے بچ جاتی, اگر وہ چاہتی تو ابو جہل کی زیادتی سے بچ جاتی. لیکن وہ بابا یہ تو دنیا کو بتا رہی تھی جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ارے ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. شرم آنی چاہیے کہ ہم تو مصلحت کے ساتھ ہیں. قیامت میں پتہ چلے گا تیری مصلحت کا, اور صبح قیامت تک دنیا سنیت وقت کے تاج شریعت علامہ اختر رضا کو خراج تحسین پیش کرے گی کہ اس نے کسی طاقت کے آگے کبھی جھکنا ہمیں سکھایا ہی نہیں. ہاں سب نے حکم بدلے, فتوے بدلے کہ اس میں نرمی لے آؤ, اس میں سختی لے آؤ. خدا کی قسم وہ بریلی شریف کا ایک فتویٰ ہے کہ جو ہر دور میں اپنی جگہ پہ اٹل رہا ہے, اٹل رہا ہے. کتنے سارے اعتراضات ہوتے ہیں, ادھر نہیں جانا. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا پھر سراسر سنگ ہو جا. ہاں بس ایک چوکھٹ تھامنی ہوگی, حیا نہیں چاہیے. بندہ مسافر کر رہا ہے, رات کی محفلیں الگ ہیں, دن کے اجالے کی محفلیں الگ ہیں. سوچو تو صحیح, تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو, ان علماء کو دھوکہ دے سکتے ہو, اس مجمع کو دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن وہ نبی جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود, اس نبی کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ حضور پوچھیں گے نہیں؟ اور جو مجھے مر کے مٹی میں ملنے والا کہتا رہا وہ تیرا سمدی بن گیا. حضور پوچھیں گے نہیں؟ جس نے میری بیٹی کی قبر پر بلڈوزر چلایا اس کی بیٹی کو تو اپنے گھر کی دلہن بنا کے رکھتا رہا, تو بتا کون سا منہ دکھائے گا مصطفیٰ کو قیامت میں؟ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے ساقی کوثر کے سامنے؟ وہاں سیدہ فاطمہ بھی کھڑی ہوگی, آقا حسن بھی کھڑے ہوں گے. کیا وہ نہیں کہیں گے کہ ہاں امی کے قدموں میں میں بھی تھا, میرے اوپر بھی بلڈوزر چلایا گیا اور یہ اس کے گھر پہ بیٹھ کے ناشتے کرتا رہا؟ پھر بتا بچانے کے لیے کون آئے گا؟ اگر کوئی چوکھٹ ہو تو مجھے بھی بتانا, اور اگر اس کے سوا کوئی چوکھٹ نہیں تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. حیرت ہوتی ہے, دن کچھ گزرتے ہیں, راتیں کیسی ہوتی ہے. حضور سے عشق کرو یار, حضور سے عشق کرو, مگر عشق بھی سچا کرو. ہم نے نعرے لگائے غلامی رسول میں, جان بھی قبول موت بھی قبول ہے, مگر بتاؤ نعرے لگائے مگر غلامی نظر کہاں آئی؟ کیا غلامی کہیں نظر آئی؟ کبھی آئینے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھنا چہرے پہ داڑھی ہے کہ نہیں, اور کبھی دیکھنا تو نے لباس کون سا پہن رکھا ہے. اگر نہیں ہے نا تو پھر یہ نعرہ نہ لگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. پہلے یہ کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے, غلامی رسول میں کرتا ٹوپی بھی قبول ہے. خدا کی قسم یہ نعرہ لگا, چہرے کو مصطفیٰ کی طرح بنا, اور پھر دیکھ تیرے چہرے کو چومنے کے لیے فرشتے نہ آئے تو پھر بات کر رہا. ہاں مگر ہوا کیا ہے, ہم نے اپنے طریقے بدل ڈالے, طریقے بدل ڈالے. خدا کی قسم واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. آج بھی حضور کو دل سے پکارنے والا ہے. عاشقوں کے اپنے رنگ ہوتے, اپنے رنگ ہوتے. وہ ایک موچی تھا, موچی سمجھتے ہیں نا, جوتی سلنے والا. میں نے کہا تھا عشق تو کسی کے بھی دل میں اتر سکتا ہے. موچی تھا تو اسے بڑا عشق تھا حضور سے. بغداد کی زمین کا رہنے والا تھا. اس نے روز ایک ایک آنا بچایا کہ جس دن سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے گا اسی دن مدینہ شریف کو روانہ ہو جاؤں گا. برسوں کی محنتوں کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھا ہوئے جس سے سواری خریدی, زاد راہ کا انتظام کیا. کچھ پیسے تھے, اور پھر جب حج کا ارادہ کیا
کتنے اچھے لوگ تھے، عالموں سے مشورہ لیتے تھے. آج تو مولوی مشورہ دے تو کہتا چپ رہو، تمہیں پتا کیا دنیا میں ہو کیا رہا ہے. یہ کہہ کے مولویوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے. تمہیں کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم جتنا یہ جانتے گئے اتنا سائنسداں بھی نہیں جانتے. ہاں یہ مصطفیٰ کے وارث ہے، یہ مصطفیٰ کے وارث ہے. تو حج جانے لگا، اس نے لوگوں کو دعوت کے طور پہ بلایا. ہوتا نا جب کوئی بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو دوست و احباب کی دعوت کرتا. اس نے بھی دعوت کی. ایک عالم صاحب آئے دعوت کے لیے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. حج کرنے جا رہے؟ کہا ہاں. کہا تھوڑا سا ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہ کل جاتے جاتے نا لوگوں سے معافی مانگ جانا. اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوگا تو حضور ناراض ہو جائیں گے. کبھی ہمیں خیال آیا ہم حج کو جا رہے ہیں، ماں کی خیریت پوچھی کہ نہیں پوچھی؟ بندہ عمرے کے چکر پہ چکر لگا رہا ہے، ماں کو 10 روپے کی دوا دلانے کی توفیق نہیں. تمہیں کیا لگتا حضور ایسے عمرے کو قبول کریں گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. آج بیٹا ماں کے 10 روپے کی دوا دلاتے وقت ماتھے پہ کتنی لکیریں ڈال کے کہتا کتنے خرچے اٹھاؤں میں. ہر سال عمرے کو جانے والے، ماں باپ کو دوا نہ دلانے والے، سچ بتا تو عمرہ کرنے کیوں گیا تھا؟ صرف اس لیے تاکہ دنیا تجھے کہے یہ وہ ہے جس کا مہینہ مدینے میں گزرتا ہے. دنیا کے نام و نمود کے لیے، دنیا میں تو اپنی واہ حاصل کرنے کے لیے. بھائی کسی کا دل دکھا کے نہ جا، دل دکھا کے نہ جا. وہ کہنے لگے سن کہاں جا رہا ہے؟ کہا حج کے لیے. کہا صبح سب سے پہلے معافی مانگ لینا، کہیں کسی کو انجانے میں تجھ سے تکلیف نہ پہنچی. صبح اٹھا، سب کے دروازے پہ گیا، شہر کے باہر معافی مانگتے مانگتے ایک دروازے پہ پہنچ گیا. کھٹکھٹایا. کون؟ کہنے لگا میں. اپنا نام بتایا اس نے. کس لیے آئے تھے؟ کہا مدینہ شریف جا رہا تھا، بس معافی مانگنے آیا ہوں، کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. اندر سے خاتون کی آواز آئی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. تو یہ سن کے آپ کہنے لگے کیا ہوا مردوں کو؟ تو اس نے کہا یہ نہ پوچھ، تیرے سوال کا جواب مل گیا، چلا جا. وہ واپس پلٹانا تو اسے گوشت کی خوشبو آئی. واپس آیا، کہنے لگا تھوڑا سا گوشت ملے گا؟ اللہ اکبر، تھوڑا سا گوشت ملے گا؟ خاتون کی اندر سے آواز آئی ہو جانے والے یہ گوشت تیرے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حلال ہے. تیرے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال ہے. اللہ اکبر. بس وہیں اس حاجی کا دماغ رک گیا. کہنے لگا کلمہ حضور کا پڑھتی ہو؟ کہا ہاں. مسلمان ہو؟ ہاں. کہا پھر جب شریعت ایک ہے تو پھر حکم ایک کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھ، واپس چلا جا. اس نے کہا بتاؤ تو صحیح آخر اس میں کیا راز ہے؟ خاتون کہنے لگی سن، یہ جو گوشت بن رہا ہے نا یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور شریعت میں کسی کو بلا عذر کے مردار کو کھانا حرام ہے، لیکن اگر جان پہ بنائی ہو تو پھر مردار کھانے کی شریعت اجازت دیتی ہے. اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے. وہ آنے والے مسافر، میری گھر کے اندر بیٹیاں جوان ہے، گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، کئی دن کا فاقہ ہو گیا. بیٹیوں کی جب حالت ایسی ہوئی مجھے لگا کہ انتقال کر جائیں گی تو میں گھر سے باہر رزق کی تلاش میں نکلی. ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی. اللہ اکبر کا جب کچھ ہمت نہ ہوئی میں نے ایک جانور مرا ہوا دیکھا، اس کا گوشت لے کر آ گئی تاکہ کھلا کر کے بچیوں کی جان بچا سکوں. اللہ اکبر. اتنا سنا ہے اس آنے والے نے اتنا سنا، آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. جب واپس جانے لگا اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ جب مدینے پہنچے تو ہمارے نانا سے جا کے سلام کہہ دینا. جب لفظ نانا سنا ہے پیر ٹوٹ گئے جانے والے کے، اس نے ارادہ تک کیا جانا. ٹکٹ لیا بریلی شریف آ گیا اور تاج الشریعہ کی خدمت میں آ کے جب سلام کیا حضور تاج الشریعہ آواز سنتے ہی مسکرانے لگ جاتے ہیں، مسکرانے لگ جاتے ہیں. جب مسکرائے اس نے خواب بیان کیا، خواب بیان اس نے کیا، حضرت مسکرا رہے ہیں اور آخری بات کہتے کہتے وہ کہنے لگا حضرت جب بات آپ نے بتا ہی دی تھی، ملاقات کا راستہ اختر ارشد رضا سے کہہ دیا تھا کہ ان کا نمبر لے لیتے تو حضور نمبر بھی آپ دے دیتے تو فرماتے سن جلدی مجھے نہیں تھی، جلدی تجھے تھی. تیرے دروازے پہ آ کے انجینئر نے جو
واہ واہ دل بھی جانتے ہیں دل بھی جانتے ہیں. واہ واہ واہ. ہاں ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے پھر دیکھ مقدر کیسے روشن ہوتے ہیں. ہاں پھر دیکھ مقدر کیسے روشن ہوتے گئے. اور خدا کی قسم نہ پوچھ ان خلق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. واہ واہ واہ. وہ ایک شخص کا بیٹا دیکھ ہی نہیں پاتا تھا وہ لیکن اپنے بچے کو بریلی شریف آ گیا تاج الشریعہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے بچہ دیکھ نہیں پاتا. آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ بابا یہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے یہاں کیا کرامتیں لٹ رہی ہیں. اللہ اکبر فرماتے جائیے. وہ رونے لگا کہنے لگا حضور واپس بعد میں جاؤں گا پہلے دعا کر دے. آپ نے فرمایا وعدہ کر. کہا کیا کہ اپنے بچے کو دین کا عالم بنائے گا. اس نے کہا وعدہ ہے. پھر آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا جا اپنے بیٹے کو عالم بنانا. یہ دعا دے کے بچے کو رخصت کیا نا تو بچہ پہلے انگلی پکڑ کے آیا تھا. اب جب واپس چلانا تو اپنے جوتے خود تلاش کر رہا تھا. جب خود جوتے تلاش کر رہا تھا باپ نے کہا بیٹے کیا کر رہے ہو. کہا ابا جوتے ڈھونڈ رہا ہوں. باپ نے بیٹے کا ماتھا چوما کیا تمہیں دکھائی دے رہا ہے. کہا ابا مجھے دنیا دکھائی دے رہی ہے. ابا میرے جوتے یہاں رکھے تھے. بچے نے جب بات بتائی وہ دوڑ کے میرے مرشد کے قدموں تک پہنچا. آپ نے فرمایا جا چپ چاپ چلا جا کرامت دکھانے نہیں بیٹھے ہم تو یہاں مصطفیٰ کی دین کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اگر وہ کرامت دکھانے پہ آئے تو پتھر بولنے لگ جائے. مانے لگے کرامت دکھانا مقصد نہیں دین کے لیے بیٹھے ہیں. اور جب وہ چلا اس نے کہا لوگو اجمیر بعد میں جانا وہ دیکھو معین الدین کا ایک غلام بریلی میں بیٹھا ہوا ہے. ہاں جو یہاں بیٹھے بیٹھے اندر کو آنکھیں بانٹ رہا ہے. اللہ اکبر یہ شان اللہ والوں کی ہے. ہاں تو پیر ایسے ہی تلاش کرنا ورنہ ایک بات کہہ دوں معذرت. ہاں ان والوں سے معذرت بات بڑی بھدی ہے مگر کہنی چاہیے. کتنے مرید ایسے جو پیر کی وجہ سے دوزخ میں دھکیلے جائیں گے. اللہ ہاں کتنے مرید ایسے ہیں جو پیروں کی وجہ سے دوزخ میں دھکیلے جائیں گے اور کتنے مرید ایسے ہیں جو پیروں کو لے کے دوزخ میں جائیں گے. ہاں پیروں کو لے کے سب کودیں گے. وجہ یہ ہے یہ سجدہ کرنے آئے اس نے روکا نہیں. حق ہے. پہلے سنت کو بدنام کر دیا لوگوں نے تماشے بنا کے رکھ دیے. آئے دن سوشل میڈیا پہ سجدے ہو رہے تمہیں شرم نہیں آتی. اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر کو حکم ہوتا کہ وہ مصطفیٰ کو سجدہ کریں. عمر کو حکم ہوتا وہ نبی کو سجدہ کریں. عثمان کو حکم ہوتا مصطفیٰ کو سجدہ کریں. خدا کی قسم اگر نبی کو سجدہ نہیں تو تیری اوقات کیا ہے جو تجھے سجدہ کیا جائے. خدا کے سوا کسی کو سجدہ عبادت کی اجازت اور پہلے بندے کو سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن اس امت میں یہ بھی جائز نہیں ہے. سارے بولے جائز نہیں ہے. جو سجدے کرتے ہیں وہ سنی کہتے کیوں نہیں ڈرتے کیوں وہ. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں ہمیں سنیت کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں سن کارخانہ بریلی میں ہے لیکن اس کا جو اصل مخزن ہے وہ مصطفیٰ کے مدینے میں ہے. واہ 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 واہ. فتویٰ بریلی کا اپنے گھر سے نہیں آیا صدیق کی صداقت سے آیا. واہ واہ واہ. عمر کی عدالت سے آیا ہے. عثمان کی سخاوت سے آیا ہے. علی کی شجاعت واہ واہ. تب جا کے بنا ہے مسلک اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں تم قوم کو لوٹو ہم دیکھتے رہے کہ میرے محبوب کا دین ہے یہ یوں ہی بے لگام نہیں ہو سکتا. تمہیں کیا لگتا ہے تم اسلام کی آخری لوٹتے رہو اور کوئی بولنے والا نہ ہو. خدا کی قسم جب تک جسم میں جان ہے اور اس جان میں خون میں گرمی باقی ہے تو زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن حق بولنے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی. نہ سجدہ کرنے والے بخشے جائیں گے نہ کرانے والے بخشے جائیں گے. حق ہے. ہاں کیا سوچ کے سجدہ کرایا. اور تم سے بھی ایک گزارش ہے آج پیر پرستی عام ہو گئی. خدا پرستی لوگوں نے چھوڑ دی پیر پرستی شروع کر دی. جی اس کی ایک بڑی سی مثال کسی سے پوچھو کیا حال ہے تو چھوٹتے کہتا پیر کا کرم. سب سے پہلا جملہ پیر کا کرم ہے. اور یار ایسے کہہ لیا کرنا کہ کرم اللہ کا ہے دعائیں پیر کی ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان. ہاں
پیر کا مطلب خدا تک پہنچانا ہے. پیر کا مطلب یہ نہیں خدا سے موڑ کے بندے کو اپنے آگے جھکا لے. جی پیر کا مطلب ہی خدا تک پہنچانا ہے. اور پہنچانے والوں کی شان دیکھو. میرے مفتی اعظم ہیں ماشاءاللہ. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. واہ واہ واہ. ہاں ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر اتنے بڑے پارسا. آج حیرت ہوتی ہے اگر مرید معاف کرے اللہ لیکن بات سچی ہے. آگے تو کہہ کے جاؤں گا. کوئی مرید 500 کا لفافہ دے دینا تو اس کے لیے کروٹ میں جگہ ہے. کوئی 10 روپے لائے تو باہر بیٹھو ابھی ملتے. کتنی بڑی ہم لوگوں کا جی ڈنڈی مار رہے ہیں. وہ یار جو تیری کروٹ میں بیٹھا ہے یہ بھی خدا کا بندہ ہے. جسے تو نے باہر بیٹھایا وہ بھی خدا کا بندہ ہے. اس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے, اس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. فرق کتنا ہے؟ یہ امیر ہے وہ غریب ہے, اتنا ہی تو فرق ہے. اور یہ تمہاری نیتوں نے تباہی پھیلا رکھی ہے. جی یہ نیت خراب جتنے بھی پیر ہیں یہی تماشے کر رہے ہیں. جی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا, تعویذ کیجیے. حضور تعویذ دیتے ہیں. توجہ ہے نا؟ کڑوی تو ہو رہی ہے. انشاءاللہ ایسا آپریشن ہوگا تمہاری یہ بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر جب چیر پھاڑ کرتا ہے کسی بھی انسان کے پیٹ کی بدن کی تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے زخم کا علاج ہو جائے. تو بس وہی علاج کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور جو ڈوز مل رہی ہے بڑی کڑوی ہے تو اسے یہ سمجھ لینا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا جلدی ہوتا ہے. ہاں جلدی بھی ہوتا ہے دیر پا بھی رہتا ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک مرید آ گیا کاغذ لے کے. حضور تعویذ کرتے. مفتی اعظم ہند اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں ذرا غور کریں. مفتی اعظم ہند نے تعویذ لکھا تو جلدی جلدی میں اس نے تعویذ لیا اور چل دیا. آدھا ٹکڑا تعویذ کے کاغذ کا رہ گیا. 3 مہینے کے بعد واپس پلٹا کہ حضور سے کہہ کے آؤں جب سے تعویذ دیا ہے خیر ہی خیر ہے. مسکراتا ہوا آیا, کہنے لگا حضرت بڑی اچھی گزر رہی ہے. فرمانے لگے تیری تو اچھی گزر رہی ہے لیکن مصطفیٰ رضا کی بڑی بے چینی میں گزر رہی ہے. اللہ اکبر. مرید تھا تڑپ گیا, کہنے لگا حضور کوئی خطا؟ فرمانے لگے تو جب آیا تھا تو تعویذ کے لیے کاغذ لایا تھا, میں نے تعویذ بنایا تو آدھا کاغذ بچ گیا تھا. فرماتے 3 مہینے ہو گئے مصطفیٰ رضا نے اس تعویذ کے کاغذ کو اپنے تکیے کے نیچے سنبھال کے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان. اٹھا کے لاؤ ان پیروں کی کھنگالو ذرا کنڈلیاں. یہ ہیں خدا دوست. ایک مرید کا کاغذ رہ گیا, 3 مہینے تک مفتی اعظم نے حفاظت فرمائی اور جب کاغذ نکال کے دیا کہتے ہیں الحمدللہ آج مصطفیٰ رضا کو سکون کی نیند آئے گی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقوی آپ کی ذات میں تھا تو پھر دیکھ خدا نے کرامت کا نور کیسا دیا. اتنا بڑا مرتبہ. وہ بدبخت کتنے لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے, میں نے کرامت نہیں دیکھی. کرامت ان کی بہت ہے, بتاؤں نہیں, ابھی ضرورت ہوگی تو بتاؤں گا, لیکن صرف اس سے سمجھ لو بیٹا مصطفیٰ رضا. کسی نے کہا مفتی اعظم سے آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے؟ اتنا سن کے رونے لگے. جب روئے اس نے کہا معافی, میں نے تکلیف تو نہیں دی. روئے کیوں؟ کہنے لگے اس بات نے رلا دیا جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا, افسوس ویسا مصطفیٰ رضا نہ ہو سکا. بتا اعلیٰ حضرت کیسے تھے, شرم نہیں آتی؟ ایک مولوی صاحب منبر پہ بیٹھ کے کہتے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا, فتاوی رضویہ سے دیکھ سوال جواب کی کتاب. فتاوی رضویہ کو ایک مولوی صرف سوال جواب کی کتاب کہتا ہے. شرم کر, حیا کر, تیری 7 پشتوں میں دم نہیں جو فتاوی رضویہ کے صرف خطبے کو سمجھ کے دکھا سکے. واہ 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 واہ. بے شک کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. بہت عمدہ. 6 متشابہ لگیں گے تب جا کے خطبے تک پہنچے گا. ابھی خطبہ نہیں پڑھ سکتا فتاوی رضویہ کو خواب پڑے گا. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. شرم نہیں آتی؟ اب دیکھ مفتی اعظم کیا ہے بتا دوں ذرا. 5 منٹ کرم 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 فرمائے. کرم. وقت ہو چکا ہے. 5 منٹ جی معذرت کے ساتھ سنیں مفتی اعظم کیا ہے, غور سے سننا پیارے. بریلی شریف پرانا شہر. وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. ٹھیک ہے سنیں, پرانا شہر
मुफ्ती आजम इनका दौर और अल्लाह वालों की मोहब्बत खुद बखुद लोगों के दिल में उतरती है, खुद बखुद उतरती है। जब ये किसी गली से गुजरते हैं तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती कि आज फला शख्स आ रहे चलो देखें। ये जब चला करते रहमतें आवाज देती हैं, लोगों के कानों में कुदरती आवाज आती है। अल्लाह वाला कहीं से गुजर जाए, जंगल में बैठ जाए तो मंगल बना देता है। सुभान अल्लाह, ये शान होती है अल्लाह वालों की। बस जरा तेजी से आगे बढ़े। गौर करें, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान से एक बच्ची बड़ी मोहब्बत करती थी, अपने बाप से कहने लगी, मैं बताने लगा मुफ्ती आजम कौन है, और ये कहते हैं कि जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। अफसोस करते तो बच्ची प्यार करती थी, आला मुफ्ती आजम से प्यार करती थी। अपने अब्बा से कहने लगी, अब्बा जी मुझे जरा नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बरेली में लोग प्यार से नन्हे मियाँ कहते थे कि मुझे नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बाप ने कहा ठीक है बेटी दिखा लाएंगे। लेकिन कुछ दिन गुजरे, बच्ची बीमार हो गई। बच्ची कहने लगी, अब बाप तो दिखा लाओ ना। तो बाप कहने लगा, बेटी ठीक हो जाएगी ना फिर दिखा लाएंगे। तो बस कुछ दिन और गुजरे ना, बस बच्ची की जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया, सांसें अटकने लगी। जब आखिरी सांस बच्ची को आई ना, तब बाप को याद आया, काश बेटी को जब सेहतमंद थी तभी मुस्तफा रजा को दिखा लिया होता। अफसोस बेटी को दिखा ना सका, चाहा ऐसी हालत में ले जाऊं, लेकिन कुछ देर गुजरी, बेटी का दम निकल गया, बच्ची का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई बाप की, और यार बाप तो बाप होता है ना, बाप तो बाप होता है। चीख निकल गई और बेटी को सीने से लगा के रोने लगा। पीछे से भाई आ गया, क्या हुआ भाई? कहा मेरी बेटी एक ख्वाब लेके मर गई। कौन सा? कहा ये कहती रही मुझे मुस्तफा रजा से मिलना है, मुझे पता नहीं था इसकी जिंदगी इतनी कम है। अफसोस में इसे मुस्तफा रजा के दरवाजे तक न ले जा सका। भाई ने कहा परेशान क्यों है, जिंदगी में ना सकी, मरने के बाद ही ले चल। ये ना देख सकी, कम से कम वो तो इसे देख सकते हैं, वो तो इसे देख सकते हैं। इतनी बात चचा ने कही। बाप ने बेटी का लाशा उठाया, ज़ोहर के बाद का वक्त था। मुफ्ती आजम की बारगाह में आए, वही सौदागिरान में उस जगह पे आए जहां मुफ्ती आजम हिंद का तख्त पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर, तख्त पे बच्ची को लिटाया। मुफ्ती आजम हिंद नमाज में मसरूफ हैं। बच्ची को लिटाने के बाद बाप पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया। मुफ्ती आजम ने नमाज से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे की तरफ देखा, कहो कैसे आना हुआ। इतना कहना था, मजबूर बाप की आंखें बरसने लग गई। ऐसा लगता था जैसे जब्त के बंधन टूट गए हो और आंसुओं ने अपना रास्ता रुखसारों पे बना लिया हो। आंसू टप टप गिरने लगे। फरमाया बात क्या है? उसने सारी बात बताई। अल्लाह अकबर रो के कहता है, हुजूर बेटी जिंदगी में ख्वाब रखी थी आपकी जियारत करे, लेकिन जीते जी न देख सकी। मरने के बाद बेटी की लाश लेके आया हो। आका, जिस बाप ने बेटी की लाश उठाई हो उसकी आंखें कैसे सूखी रह सकती हैं? तो मुफ्ती आजम ने तारीख साथ जवाब दिया था। आपने फरमाया था अपने आंसू पोंछ ले, जानता नहीं है ये अहमद रजा की गली है, यहाँ रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। आंसू पोंछ ले। अल्लाह अकबर, मुसल्ले से उठते हैं। उठने के बाद फरमाया, बता तेरी बेटी कहाँ है? उसने इशारा किया, हुजूर वो देखो आपके तख्त पे लिटाई गई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। मुफ्ती आजम आए हैं। आने के बाद पैर की जानिब से बच्ची के कपड़ा हटाया, अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिलाया। फरमाते बेटी आंखें खोल, मुस्तफा रजा तेरे सामने खड़ा है। इतना कहने की देर थी, ऐसा लगता था कि हाथ मुस्तफा रजा का था, इशारा गौसुल वरा का हो गया था। बच्ची उठ के बैठ जाती है, हजरत की बारगाह में सलाम करने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर, इतनी शान वाला बेटा जिसके इशारों पे कज़ा खेलती हो, वो कहता है आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा न हो सका। अब मुझे बता, आला हजरत की शान का कौन अंदाजा लगाएगा? ये चिलम चोटे जिन्हें अपने बाप की तारीख याद नहीं, ये हमें आला हजरत की तारीख सिखाएंगे? और सुन, ये इश्क पैसों में नहीं खरीदा गया। खुदा की कसम, हमें बरेली का इश्क घुट्टी में पिलाया गया है। हमने जब से चूल्हे पे बैठना सीखा, हमारी माँ ने हमें आला हजरत के किस्से सुनाए हैं। आज सुनाओगे तुम आला हजरत कौन है, तुम्हारी औकात क्या है? आला हजरत को विसाल किए हुए सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज तक कोई पहचान न सका आला हजरत कौन थे, क्या थे। उनको पहचानना तो छोड़ो, आज तक उनके उलूम की गिनती नहीं लगा जा सकी। हाँ,
یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. تو یار پیر تلاش کرو نا، ایسا کر جو ہاتھ یہاں پکڑے رشتہ مدینے والے سے جوڑ دے. واہ واہ ماشاء اللہ. اور باقی میں کچھ نہیں کہوں گا. واہ بندہ تو روٹی کھانا جانتا ہے، وہ صحیح غلط کا فیصلہ بھی جانتا ہے. بے شک. ہیں تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھاس کھاتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے. کوئی نہیں کھاتا. کوئی کھاتا ہے گھاس؟ نہ. نہیں کھاتے اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ ہماری غذا نہیں. بھینس کو کبھی گوشت کھاتے دیکھا؟ وہ جانتی ہے کہ میری غذا نہیں. بھینس ہریالی کھاتی ہے، اسے پتا ہے یہ میری غذا ہے. انسان روٹی کھاتا، اسے پتا ہے یہ میری غذا ہے. اگر روٹی کی تمیز ہے تو پھر پیر کی تمیز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بھینس جان گئی میری غذا کیا ہے اور مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو انسان ہو کے نہیں جان رہا ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. سوچ سمجھ کے فیصلے کرو بھائی. یہ 4 دن کی بہاریں نہیں، پیرا مریدی کا معاملہ آخرت تک ہے. حکم ہوگا اپنے اپنے پیروں کے دامن تھامو، تو اس کا ہی تو تھامو گے نا جو میدان قیامت میں جنتی لباس پہنے ہوئے ہوگا، اور جس کے گلے میں پہلے لوہے کی آگ کی زنجیریں پڑی ہوں. اسے پکڑ کے پھر کدھر جانے کا پلان ہے بھائی؟ کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اکبر اللہ اکبر. کوئی بھی پیر، کوئی بھی ایسا شخص جو ہاتھ پہ رائی کا دانہ اگا دے، جو زمین کو اوپر اور آسمان کو نیچے کر کے دکھا دے، اگر وہ خدا اور رسول سے دور کرتا ہے تو وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا محبوب بند غلام نہیں ہو سکتا. بے شک. مہربانی کرے، مرید ہونا ہے نا پہلے یہ دیکھ اس کا اپنا ایمان کیسا ہے، اپنا ایمان کیسا ہے. ورنہ بھائی کوئی دوزخ میں گیا تو ہمارا کیا چلا جائے گا، کوئی جنت میں گیا تو ہمیں کیا مل جائے گا. یہ بات میں نے مصطفیٰ کی امت ہونے کے ناطے تم سے کہہ دی. خدا را حضور ہمارے لیے پوری زندگی آنسو بہاتے رہے. وہ میرے حضور کہا کرتے تھے میرے غلاموں، رب سے جب بھی مانگنا جنت مانگنا، جنت مانگنا، اور جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگنا. پوری زندگی حضور کہتے رہے میری امت جنت مانگنا. جنت کا شوق دلایا میرے مصطفیٰ نے. ہاں جنت کا شوق دلایا. کیسے؟ فرماتے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ جنت کا شوق نہیں تو کیا تھا؟ تو ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے. ایسے شخص سے بچو جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جائے. قیامت کے دن لا علمی عذر نہیں ہوگا. یہ کہو گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو یہ عذر نہیں ہوگا. کہا جائے گا تم نے علم والوں سے پوچھا کیوں نہیں تھا، تم نے جاننے والوں سے پوچھا کیوں نہیں تھا. خدا را حضور کے غلام بنو، حضور کے غلام بنو. انہوں نے تلواروں کے سایوں میں سجدے کیے ہیں، ان کا نواسا سجدے میں سر کٹاتا ہے. آج کا بندہ کہتا سر جھکا کے ملتا کیا ہے، اور جو نماز کی لذتیں جانتے ہیں انہیں پتا ہے نماز میں ملتا کیا ہے. کسی نے حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے ایک دن جذبات میں کہہ دیا، کہنے لگے، فرماتے ہیں آپ فَاسْأَلُوا اما دون العرش. جب لوگوں نے حضور کے علم غیب پہ اعتراض کیا تھا کہ حضور کے علم غیب نہیں، حضرت علی کو جلال آیا. آپ نے منبر پہ بیٹھ کے کہا جسے جو پوچھنا آج علی سے پوچھ لے. حضور کے علم غیب کی بات کرتے ہو، علی بتائے گا. تو ایک کھڑا ہو کے کہنے لگا، علی آپ نے کہا کہ جو چاہو پوچھو. کہا ہاں. تو اس نے کہا حضور بتائیے کہ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے، کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے تو کبھی کبھی کی بات کرتا ہے. علی جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو اس وقت تک سر اٹھاتا نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا سجدے میں ملتا کیا ہے؟ سجدے کی لذت پوچھ، خدا کی قسم تجھ جیسے کتے کو کیا پتا کہ سجدے کی لذت کیا ہے. اور نماز میں کہتے کسے ہیں؟ تیر لگا ہے، سانوں میں تیر ہے، ہاتھ لگانے نہیں دیتے. نماز میں گئے تیر کھینچا، علی کو پتہ ہی نہیں چلا تیر کب نکال لیا ہے. ان سے پوچھ نماز کیا ہے، تو کہتا نماز میں رکھا کیا ہے. نماز مومن کی معراج ہے. حضور کی معراج یہ کہ وہ رب کی بارگاہ تک پہنچے. ہماری معراج یہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں. ہاں
ان جاہلوں سے بچیں، ایمان کی حفاظت کریں، کوئی بچانے نہیں آئے گا پیارے، حضور کے سوا کوئی نہیں آئے گا، یہ یاد رکھنا، بچائیں گے تو صرف حضور بچائیں گے، اور ان سے بگاڑ کے نہ جاؤ، ان سے بنا کے جاؤ، بد مذہبوں سے رشتے توڑ دو، حضور کی رضا کے لیے ان سے دور ہو جاؤ جو مصطفیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کے دین کی بغاوت کرتے ہیں، اگر جنت چاہیے تو، ورنہ سے مرنا ہی مقدر ہے تو جیسے چاہو مر جاؤ، بس آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ یہ عاشقوں کی کہانی تھی، ہاں، ورنہ کسے پتا تھا دھام نگر کی زمین پہ پیدا ہونے والا ہندوستان کے دل کی دھڑکن بن کے چمکے گا۔ یہ عشق ہی تو تھا جس نے لاکھوں کروڑوں سینوں میں دھڑکن بن کے زندہ کر دیا۔ یہ عشق ہی تو تھا جس نے بریلی کے احمد رضا کو دنیا میں اعلیٰ حضرت کے نام سے مشہور کر دیا۔ اور یار یہ عشق ہی تو تھا جس نے جامی کو دنیا کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا۔ اور یہ عشق ہی تو تھا جس نے غلام بلال کو دنیا کے عشق کا امام بنا دیا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، سارے بولیں وہ آگ لگائی ہے، لگائی ہے۔ حضور سے پیار کریں، حضور سے وفا کریں، حضور سے عشق کریں۔ فرمایا گیا اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو، فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، ماشاءاللہ، تم اللہ کے بھی محبوب ہو جاؤ گے، رسول اللہ کے بھی محبوب ہو جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، تو کوشش کریں گے حضور کا کردار اپنائیں گے۔ اور آخری بات جاتے جاتے سبق کے طور پہ کہہ جاؤں، نعرے لگانا بھلے کم کرو لیکن